امید ہے کہ جس طریقے سے آپ حضرات نے پہلی دونوں نشستوں میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام تک اسی انداز سے آپ حضرات نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے طلبہ، ابھی منصف حضرات تشریف نہیں لائے، اس سے قبل بہت سے طلبہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنے اپنے انداز سے بیان کی ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ملک بھر کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو میں یکتائی ہے۔ پیغمبر کی جس ادا کو دیکھو یکتائی نظر آتی ہے، پیغمبر کے چلنے میں یکتائی، پیغمبر کے بیٹھنے میں یکتائی، محمد الرسول اللہ کے انداز میں یکتائی، ان کی زلفوں میں یکتائی، ان کے چہرے میں یکتائی، ان کا اٹھنا سونا بیٹھنا وضع قطع ہر چیز کے اندر یکتائی نظر آتی ہے۔ آپ پیغمبر کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھو گے آپ کو یکتائی نظر آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پیغمبر کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ سیرت کو نہیں مانتے، پیغمبر کے تذکرے نہیں کرتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم جس انداز سے جس طریقے سے جو ہمارا عقیدہ ہے، آؤ وہ بھی سن لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کس انداز سے مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ساری دنیا کی عظمتیں رفعتیں بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں میرے محمد کی رفعتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیغمبر کے حسن و جمال کا کیا کہنا، ہر چیز کے اندر یکتائی، گفتار کے اندر یکتائی، کردار کے اندر یکتائی، حسن و جمال کے اندر یکتائی۔ بلکہ مجھے کہنے دو، جو چیز میرے محمد سے لگ جاتی ہے سارے جہاں سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، مکہ کے بنائے ہوئے موچی کی جھوٹی مبارک آپ کے قدموں میں تھی۔ جبرائیل آئے، چم چم کے تلیاں سینو جگایا، آپ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل نے اس انداز سے نہیں جگایا بلکہ آپ کے تلیوں کو چومنا شروع کیا۔ محمد بیدار ہوتے ہیں، آقا چلنا ہے۔ جبرائیل پیغمبر کو اپنے ساتھ لے کر معراج کی سیر کرانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پہلا آسمان آتا ہے، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ توجہ کیجئے ذرا، محمد مصطفیٰ پہلے آسمان پر، مکہ کے موچی کی بنائی ہوئی جوتی پہلے آسمان پر، آسمان نیچے ہو جاتا ہے، آقا اوپر، جوتی اوپر، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ایک مقام آتا ہے، جبرائیل رک جاتے ہیں۔ آقا میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتا، اگر قدم بڑھاؤں گا راکھ ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا، لیکن قربان جاؤں۔ آمنہ کا لخت جگر آگے قدم بڑھاتا ہے، مکہ کے موچی کی بڑی ہوئی جوتی پیغمبر کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اپنے حبیب کی۔ مکہ کے بنائے ہوئے موچی کی جوتی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ توجہ، اس لیے میں کہتا ہوں ساری دنیا کی بلند عظمتیں رفعتیں ایک طرف رکھ دیجئے، رب کعبہ کی قسم محمد کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے۔ ہم تو سورت کو اس انداز سے مانتے ہیں جہاں ہماری مدح، ہماری تعریف، سیرتیں، ہماری زبانیں گم ہو جاتی ہیں، وہاں سے ہماری عقلیں ختم کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہاں سے تو میرے محمد کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو ہماری زبانیں بیان نہیں کر سکتی، محمد کی سیرت کا احاطہ ہمارا عقل نہیں کر سکتا، جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے میرے محمد کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیغمبر کے ہر انداز کے اندر یکتائی، حسن و جمال کے اندر یکتائی، حسن و جمال کے اندر یکتائی، گفتار کے اندر یکتائی، اخلاق کے اندر یکتائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسا کہ سارے انبیاء کا اخلاق آپ جیسا نہیں، ساری دنیا سارے جہاں کے اخلاق آپ جیسا نہیں، سارے اخلاق جہاں ختم ہو جاتے ہیں
میرے محمد کے اخلاق کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ایک راستے سے گزرتے ہیں اس درد کے ساتھ، یہ غم لے کر کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ در در پر جا رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے انداز سے تکلیفیں دے رہے ہیں، نوجوان بھی تکلیفیں دیتے ہیں، بچے بھی پتھر مارتے ہیں، اوباش نوجوان بھی، طائف کی گلیاں گواہ ہیں، اتنے پتھر مارے، محمد کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، ہر ایک اپنے انداز سے تکلیف دے رہا ہے۔ بوڑھے کہاں پیچھے رہ سکتے تھے، بوڑھے بھی تکلیف دینے لگے، عورتیں کہاں پیچھے رہ سکتی تھی، عورتیں بھی اپنے انداز سے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دے رہی ہیں۔ ایک بڑھیا پیغمبر روزانہ جاتے ہیں، کچرا پھینکتی ہے، کانٹے بچھاتی ہے، محمد کو تکلیف دینا چاہتی ہے، آپ روزانہ گزرتے ہیں، روزانہ تکلیف برداشت کر جاتے ہیں، روزانہ آپ کو مطہر جسم، معطر جسم سب کچھ برداشت کر جاتا ہے۔ ایک دو دن وقفہ ہوا، کانٹے نہیں بچھے ہوئے تھے، آپ پر کچرا نہیں پھینکا گیا، کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے فرمایا پیارے صحابہ خیریت تو ہے؟ یہاں سے روزانہ گزرتا ہوں، کانٹے بچھے ہوتے ہیں، یہاں سے روزانہ گزرتا ہوں، کچرا پھینکا جاتا ہے، دو تین دن سے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ خیریت تو ہے؟ کہنے والوں نے کہا آقا جو بڑھیا تکلیفیں دیا کرتی تھی بیمار پڑی ہے۔ آپ بول گئے، صحابہ حیران ہوا، آقا کہاں؟ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ اس بڑھیا کے در پر دستک دی، اندر سے دروازہ کھلا، آپ اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا امی جان کیا حال ہے، امی جان کیا حال ہے؟ بڑھیا تڑپ گئی، محمد اور میرے لیے امی، میں تو ساری زندگی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک تجھے تکلیفیں دیتی رہی، آج تجھے مجھے امی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا امی تیرا اپنا کردار ہے، میرے اپنے اخلاق ہیں، تیرے اپنے کرتوت ہیں، میری اپنی رحمت ہے، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو اسی انداز سے پیش آؤں گا۔ آپ مڑ کر جانا چاہتے ہیں، بڑھیا دامن پکڑ لیتی ہے، امی کہہ کر بھی حالت کفر میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو میرے نبی کا اخلاق تھا، یہ تو میرے نبی کا اخلاق تھا۔ میں نے کیا نا پیغمبر کی ہر چیز کے اندر یکتائی ہے۔ تشریف لے جا رہے ہیں، بڑھیا کو دیکھا، سر پر گٹڑی رکھی ہوئی ہے، سامان رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنی عادت کے مطابق بڑھیا کے پاس پہنچے، سامان لے لیا، اپنے سر پر رکھ لیا، آگے جا رہے ہیں، راستے میں بڑھیا بڑی تعریفیں کر رہی ہے، بڑے پیارے نوجوان ہو، بڑے اچھے ہو، بڑے اخلاق والے لگتے ہو، کہاں جا رہی ہو اماں؟ ایک شاعر آیا ہوا ہے، ایک ساحر آیا ہوا ہے، بات کرتا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کبھی میرے در پر آ کر کوئی بات کرے، میں اس کی دیوانی نہ ہو جاؤں۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں جا رہی ہوں، اپنی بستی جا رہی ہوں، اپنے علاقے جا رہی ہوں، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ گالیاں دیتی رہی، بکواسات کرتی رہی، آپ نے اسے اپنے منزل مقصود تک پہنچایا۔ آپ کو نصیحت کرنے لگی بڑھیا، بڑے پیارے ہو لیکن اس شاعر اور ساحر سے بچ کر رہنا، مکہ کی سرزمین میں میں نے تم جیسا پیارا آدمی نہیں دیکھا۔ کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اماں جس شخص کو سارے راستے تو گالیاں دیتی رہی وہی میں محمد تو ہوں۔ آپ مڑ کر ہٹنا چاہتے ہیں، کہتی ہے نہیں آپ محمد ہیں، اگر آپ محمد ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، ہر چیز کے اندر یکتائی ہے۔ اسی وجہ سے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری لاہور کے موچی دروازے پر ہزاروں کے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے۔ عطا اللہ بخاری اپنی گرج کے ساتھ کہتا ہے میں نے پیغمبر کی جس ادا کو دیکھا مجھے یکتائی نظر آئی، میں نے پیغمبر کی زلفوں کو دیکھا جسے قرآن نے والضحیٰ کہا مجھے یکتائی نظر، چہرے کو دیکھا جسے قرآن نے والضحیٰ کہا مجھے یکتائی نظر آئی، میں نے پیغمبر کی زلفوں کو دیکھا جسے قرآن نے واللیل کہا مجھے یکتائی نظر آئی، میں نے پیغمبر کے ہاتھوں کو دیکھا جسے قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا مجھے یکتائی نظر آئی، میں نے پیغمبر کی پیشانی کو دیکھا مجھے یکتائی نظر آئی جسے قرآن نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء کہا مجھے یکتائی نظر آئی، میں نے پیغمبر کے اٹھنے کو دیکھا مجھے
یکتائی نظر آئی، اخلاق کو دیکھا یکتائی نظر آئی، کردار کو دیکھا یکتائی نظر آئی، جس چیز کو دیکھتا چلا گیا قرآن میں تذکرے مل رہے ہیں، یکتائی نظر آ رہی ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، عطا اللہ اتنا پیارا نوجوان جس کی ہر چیز کے اندر یکتائی ہے، جس کے حسن و جمال میں یکتائی ہے، جس کے کردار میں یکتائی ہے، جس کی پوری سیرت کے اندر یکتائی ہے، اسے معبود کیوں نہ بنا لیا جائے، اسے خدا کیوں نہ بنا لیا جائے۔ عطا اللہ بخاری کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، ہزاروں کا مجمع حیران ہو گیا، دیوبند کا بچہ شرک کی بات کرتا ہے، کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ بخاری نے کہا ابھی میرا دل فیصلہ نہیں کر پایا تھا، میرے دماغ کو نچانا شروع کیا، میں نے دیکھا یہ تو دیکھوں جس کی ہر چیز کے اندر یکتائی ہے وہ خود کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ جب میں نے اس کی سیرت پڑھی تو مجھے نظر آیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب بخاری سمجھ گیا رب تو وہی ہے جسے محمد رب کہتا ہے، رب تو وہی ہے جسے محمد رب کہتا ہے، خالق تو وہی ہے، مولا تو وہی ہے جسے محمد مولا کہتا ہے۔ میرے پیارو، تو آپ حضرات الحمدللہ جمع ہو گئے تو سیرت کے تذکرے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، کیا خیال ہے رات تک بیٹھو گے؟ اور اگر سیرت بیان کرتے ہوئے ساری رات گزر جائے بیٹھو گے؟ اسی طرح جم کر بیٹھو گے؟ آج ثابت کر دو سچے عاشق رسول ہم جیسے ہوتے ہیں جو ادب کے ساتھ بیٹھ کر پیغمبر کی سیرت سنتے ہیں۔ آج ثابت کر دو انشاءاللہ۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں جامعہ کے شعبہ تجوید کے روح رواں محترم جناب قاری سجاد الرحمن عاصم صاحب کو تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرما کر ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے محترم جناب قاری سجاد الرحمن عاصم صاحب، جو قرات سبع عشرہ میں تلاوت فرما رہے تھے. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ایک بہت ہی خاص مہمان، جو دنیا نعت کے بیتاج بادشاہ، جن کی آواز میں سوز و گداز ہے، گداز میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں عشق رسول کی جھلکیاں ہیں، تشریف لا رہے ہیں. محترم جناب حافظ طیب رحیمی صاحب تشریف لائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. حضرات اساتذہ کرام، معزز مہمان گرامی اور طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج حضرات اساتذہ کرام کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں. آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت نعت کلام پیش کر رہا ہوں. آئیے مل کر درود و پاک پڑھ لیجئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. مل کے پڑھیں میرے ساتھ. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا خوب کہتا ہے، ذرا غور کیجیے. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخ سہار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب ذکر ہے قرآن میں رخ سنگار کا عالم کیا ہوگا. بو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں. بو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں. بو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں. جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سردار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، معراج کی شب جب
سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت شعر ہے. ایک سمت عمر ایک سمت علی، بوبکر عمر عثمان علی. ایک سمت عمر ایک سمت علی، بوبکر عمر عثمان علی. ایک سمت عمر ایک سمت علی، بوبکر عمر عثمان علی. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ. اس کے بعد مختصراً ممتا کی عظمت پر چند اشعار پیش کر کے آپ کو اجازت دیا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت اشعار ہے. یہ نظم سننے کے بعد جن کی والدہ حیات ہے برائے کرم ان کی قدر کیجیے، اور جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے دعائی مغفرت کیجیے گا. شاعر بہت خوب کہتا ہے، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا. سب دنیا میں رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہ تیرے آئے گا. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جائے قرباں. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جائے قرباں. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جائے قرباں. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جائے قرباں. جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا. سب دنیا میں رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہ تیرے آئے گا. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جائے قرباں. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جائے قرباں. تیری ماں نے کتنے دن تک تجھ کو پیٹ میں پالا. دنیا میں جب آیا تجھ کو دے دیا منہ کا نوالا. تیری ماں نے کتنے دن تک تجھ کو پیٹ میں پالا. دنیا میں جب آیا تجھ کو دے دیا منہ کا نوالا. منہ سے کچھ نہ بولی، لفظ شکر خدا کا نکالا. روکی سوکھی کھا کر اپنے منہ پر تالا ڈالا. دیکھ پلٹ کے اس کو ورنہ جیتے جی مر جائے گا. دیکھ پلٹ کے اس کو ورنہ جیتے جی مر جائے گا. جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جائے قرباں. میری ماں میری پیاری ماں،
تجھ پہ دل جائے قربان. تو جو رویا تو ماں نے گودی میں اٹھایا تجھ کو, رات رات کو جاگ کے ماں نے جھولا جھلایا تجھ کو. تو جو رویا تو ماں نے گودی میں اٹھایا تجھ کو, رات رات کو جاگ کے ماں نے جھولا جھلایا تجھ کو. خود کیلے میں سوتی تھی سوکھے میں تجھ کو سلایا. اب بھی وقت ہے سوچ لے تو نے کیا کھویا کیا پایا. چوم لے ماں کے قدموں کو یہ موقع پھر نہ آئے گا. چوم لے ماں کے قدموں کو یہ موقع پھر نہ آئے گا. جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا. میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جائے قربان. میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جائے قربان. میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جائے قربان. میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جائے قربان. ماشاءاللہ یہ تھے جناب مشہور و معروف نعت خواں جناب طیب رحیمی صاحب, جو اپنے مخصوص انداز میں نعت شریف بارگاہ رسالت میں ہدیے کے طور پہ پیش فرما رہے تھے. اب میں ایک مرتبہ پھر بلا تاخیر تیسری اور آخری نشست کا آغاز خطبہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے قاری سجاد الرحمن عاصم صاحب نے بڑے اپنے مخصوص انداز میں انتہائی احسن انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائی ہے. اب میں سب سے پہلے جو دور حدیث کے ہمارے خطیب ہیں ان کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. تو اب تشریف لا رہے ہیں دور حدیث کے طالب علم جناب عبد الرحمن صاحب, اور ان کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے. وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں جناب عبد الرحمن صاحب. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض, والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين, وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. خدا کے فضل سے مقام مصطفیٰ ہے لب پر, خدا کے فضل سے مقام مصطفیٰ ہے لب پر, وظیفہ بسکہ بھی ہے صبح و شام اپنا. نبی امام منست و منم غلام نبی, بیان شان محمد ہی کام ہے اپنا. قابل صد تکریم سجن مجلس و محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم اثر ہم فکر طلباء ساتھی دوستوں, آج کی اس باوقار مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے وسیع و عریض موضوع پر چند معروضات پیش کرنے کی جسارت کروں گا. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارباب عقل و دانش, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے
اور سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ ہر نبی معلم تھا، ہر نبی مربی تھا، مگر اس کی تعلیم ایک مخصوص علاقے، مخصوص طبقے اور مخصوص افراد کے لیے تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام عالم انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اعظم ہونے پر جہاں ان گنت دلائل ہے، وہی ایک دلیل خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و سیرت و کردار و سنت و مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی بصیرت پر ہر آنے والے دلوں نے تصدیق و ثبت کر دی ہے کہ آپ حق پر ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ ایک معلم کے لیے جن صفات و خصوصیات اور طریقے تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، وہ تمام کے تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی علی وجہ الاتم پائے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا جائزہ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے کیا طریقہ کار تھا۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے وقت ایسا شائستہ اور سلجھا ہوا طریقہ اپناتے جو مخاطب اور سننے والے کے ذہنوں میں اتر جاتا۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات اور مطلب کو بیان کرتے میں محنت کا پہلو اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے وقت اپنی بات کو مختلف رنگوں میں بنا کر پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا حکم صادر فرماتے، پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے، بعد ازاں لوگوں کو اس کا حکم دیتے، چنانچہ لوگ آپ کے حکم کے منشا کے مطابق ایسا ہی عمل کرتے۔ بحث اور مباحثہ اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمایاں پہلو تھا۔ اس کے ذریعے سامعین کو متنبع کرنے اور ان کے دلوں میں جواب سننے کے لیے شوق و جذبہ پیدا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان کے دلوں میں اچھی طرح مستحکم ہو جائے۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام جب کسی مشکل میں پڑ جاتے جس کے صحیح رخ تعین کرنے میں ان کے ذہن مشتبہ ہو جاتے، یا وہ مسئلہ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل، قیاس اور مثال آرائی کے ذریعے سے اس دقیق مسئلے کی تمام گرہیں کھول دیتے اور اس قدر وضاحت فرماتے کہ وہ ذہنوں میں اتر جاتا۔ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بیان کرنے کی خواہش رکھتے اسے اچھی طرح واضح کرنے کے لیے ضرب المثل کا سہارا لیتے۔ ایسے ضرب المثل جسے لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی زبانوں سے اس کا ذائقہ چکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلوبہ مسائل یا ضروری بات کی مزید توضیح و تفصیل کے لیے زمین پر نقشہ کھینچ کر صحابہ کو تعلیم دیتے۔ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو موقع اور اہم ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم دے کر اپنی بات کو شروع کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کو اس کی اہمیت و افادیت کا احساس دلانے اور سامنے کو سمجھانے کے لیے ایک بات کو 3 بار دہراتے۔ میرے دوستو، تاریخ کے اوراق بتلاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدم کے کسی فرزند نے ایسی تعلیم نہیں دی جیسی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سرمایہ انسانیت سے لیا جائے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنے عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ تاریخ کے اوراق بتلاتے ہیں آسمان آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی معلم پر سایہ فگن نہیں ہوا۔ صبا یہ کہہ دو جا کے تو میرا سلام، صبا یہ جا کے تو کہہ دے میرا سلام کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد، وما علینا الا البلاغ۔ کسی نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کسی نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کسی نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا یہ حسن کائنات، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا یہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم اشکارا کر دیا۔ یہ تھے جناب عبد الرحمن درجہ دور حدیث کے طالب علم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے عنوان پر اپنی گزارشات عرض کر رہے تھے۔ اب ان کے بعد درجہ خامسہ کے محمد موسیٰ تشریف لا رہے ہیں، ان کا بھی یہی موضوع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب محمد موسیٰ صاحب۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکو، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس معلم اعظم نے زاہد کیا نہ دیا ہے اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. محترم صدر جلسہ و معزز سامعین اکرام، طلبہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی اہم، اکرم، اعظم، اشرف، اعلیٰ و بالا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، ویسے تو سیرت کے کئی پہلو ہیں. نبی کے چلنے کو بیان کرنا سیرت کا علیحدہ پہلو ہے. نبی کے گفتار کو بیان کرنا سیرت کا علیحدہ پہلو ہے. نبی کے جانثاروں کا بیان کرنا سیرت کا علیحدہ پہلو ہے. نبی کے وفاداروں کا بیان کرنا سیرت کا علیحدہ پہلو ہے. لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اعظم کے عنوان سے چند معروضات پیش کروں گا. عزیزان من، ذرا توجہ کرنا کہ لفظ سیرت النبی، اس میں دو لفظ ہے، ایک سیرت کا لفظ ہے اور ایک نبی کا لفظ ہے. جب کوئی صرف سیرت لکھے تو اس سے ہر کسی شخص کی سیرت مراد ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ان سب کی سیرت مراد لی جا سکتی ہے. اور اگر اس لفظ سے آگے لفظ نبی آ جائے تو اس سے مراد جناب آمنہ کے لخت جگر، جناب عبداللہ کے نور نظر، رفیق ابو بکر، داماد دندوری کے سسر، شیر خدا کے برادر، ہم سب کے پیارے رہبر، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت مراد ہوتی ہے. اور اگر اس لفظ سے آگے لفظ معلم آ جائے تو اس سے مراد ہر معلم ہو سکتا ہے. اور اگر اس معلم کے آگے لفظ آدم آ جائے تو اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہے. سامعین محترم، جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرا نبی المعلم کی بعثت سے پہلے یہ حالت تھی کہ عالم انسانیت سٹک رہا تھا، وہ چنار مادہ کٹا بنا ہوا تھا. ساری کائنات پر ظلم آدو ان کی تیرہ تار گٹاؤ کی حکمرانی تھی. ہر سے نفرت و عداوت کے شعلے بڑک رہے تھے. کمزوروں پر ظلم سب کے پار توڑے جا رہے تھے. معصوم بچوں کو زندہ برکور کیا جا رہا تھا. غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا. انسانیت تباہی کے آخر دار پر پہنچ چکی تھی. ایسے نازک حالات میں خالق کون مقام، آقا نامدار، نبیوں کے سردار، شہاب ابرار، نبوت کے تاجدار، انسانیت کے غفار، مظلوموں کے مددگار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیج دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک انقلاب برپا کر دی. کسی شاعر نے اس کا کیا خوب نقشہ کھینچا: حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا ظلم اترا، فتح چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. شمع رسالت کے پروانوں، اصحاب محمد کے دیوانوں، میرے نبی المعلم نے ان تمام ظلم کے خلاف علم جہاد کو بلند کر دیا، جہالت کا کڑا کما کر دیا. انسانیت کو ضلالت کی کٹاکوں تاریخوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا. زنجیر غلام نے جب وہ انسانوں کو آزاد کر دیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا عطا کر دیا، عورتوں کو باعزت پیغام دے دیا، بزرگ معاشرے کو ہمارے سکون کا پیغام دے دیا، علمت معذب کا پرچار کر دیا. اور خود مقدس نے اعلان فرمایا: انما بعثت معلما. ارے سنو، میں عبادت کا معلم، تجارت کا معلم، صحافت کا معلم، روحانیت کا معلم، غرض یہ کہ ہر شے کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں.
سامعین محترم، میرے معلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر بلند تھے جن کے سامنے وقت نمور اخلاق والوں کے سر شرم سے جھک گئے، جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فرعون دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس اخلاق کے اثر سے ابوبکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان حیاداروں کے سردار بن گئے اور علی حیدر کرار بن گئے۔ سامعین محترم، آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی جب کسی معلم کے زیر تدریس کوئی متعلم ہوتا ہے، جب وہ فارغ ہوتا ہے تو دنیا والے اسے سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں، اسی طرح جب ہمارے جامعہ سے کوئی فارغ ہوتا ہے تو اسے صنعت عطا کرتے ہیں، تو اسے صنعت عطا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس معلم اعظم کے متعلموں پر جن کے پاس ہونے کے ساتھ خود عطا کرتا ہے کچھ اس انداز پہ جو اولئک الذین طلع اللہ قلوبہم، اور پاس ہونے کا اعلان اس انداز سے کرتا ہے، کئی کہتا ہے اولئک هم الفائزون، کئی کہتا ہے اولئک هم الراشدون، اور کئی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب فطرت کے سرے ورق پر جناب محمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جناب محمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ادھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ یہ تھے جناب محمد موسیٰ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ درجہ رابعہ سے ہیں اور ان کا نام ہے محمد اعجاز الدین۔ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب محمد اعجاز الدین، اور ان کا موضوع بھی حضور اکرم بطور معلم۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی سے مانگ مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن و مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت کا وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سامعین محترم، اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، رئیس الجامعہ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پہلے ایک تمہیدی بات سمجھیے
علم اللہ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ ساتھ معلم بھی ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن پڑھایا, رحمان نے قرآن سکھایا, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. پڑھانے والا خود رحمان ہے. شاگرد کون ہے؟ سیکھنے والا کون ہے؟ پڑھنے والا کون ہے؟ آگے خود رحمان فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان. اس قرآن کی تعلیم کے لیے, اس قرآن کو سکھانے کے لیے, اس قرآن کو پڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا. اور دوسری جگہ میں فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. اللہ رب العزت نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آج ہم اس انسان کو تلاش کرتے ہیں, اس انسان کو ڈھونڈتے ہیں جس نے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے. اس سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھیے کہ چھوٹوں کا شاگرد بڑوں کے شاگردوں کا مقابلہ عظمت و نسبت میں نہیں کر سکتا ہے. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا مقابلہ عظمت و نسبت میں نہیں کر سکتے ہیں. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے شاگرد امام اعظم کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور امام اعظم کے شاگرد حضرت اصحاب کرام کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور حضرت اصحاب کرام کے شاگرد نبیوں کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. جب چھوٹوں کے شاگرد بڑوں کے شاگردوں کا مقابلہ عظمت و نسبت میں نہیں کر سکتے ہیں تو جو رب کا شاگرد ہوگا اس کا مقابلہ ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی ہے. اب آئیے آگے چلیے کہ وہ انسان کون تھا جس نے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے. اس کو ڈھونڈتے ہیں, اس کو تلاش کرتے ہیں. قرآن میں دیکھتے ہیں, احادیث میں دیکھتے ہیں, تاریخ دیکھتے ہیں, دیگر کتب کھولتے ہیں. کہیں میں کہیں نہیں جاتا, قرآن سے پوچھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں. آپ بتائیے قرآن وہ شاگرد کون تھا, وہ انسان کون تھا جس نے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے. قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب نے وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس ذات قدوس نے اپنا رسول کو بھیجا ام القرى والوں کی طرف. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. وہ رسول آئے, اس ذات قدوس کے احکام کو پھیلایا, اس ذات قدوس کے فیصلوں کو بتایا, قرآن کو عام کیا, قرآن کی تلاوت کو عام کیا. آنے والوں نے بھی سنا, جانے والوں نے بھی سنا, اپنوں نے بھی سنا, غیروں نے بھی سنا, سب نے سنا. اور لیکن جو آ کر بیٹھے مجلس میں آ کر بیٹھے انہوں نے استفادہ حاصل کیا اور وہ مزکہ مصفہ ہوتے گئے. اور آگے جب مزکہ ہو گئے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد عربی نے بیٹھ کر علم سکھایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ان کو بیٹھ کر کتاب سکھاتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں, حدیث سکھاتے ہیں. اور آگے کیا کیا نہیں سکھاتے ہیں. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں سکھایا؟ کیا کیا نہیں سکھایا؟ اگر کوئی سوال کرے کیا سکھایا تو میرا اس پر سوال ہے, کیا نہیں سکھایا؟ کیا نہیں سکھایا؟ کیا اڑنا نہیں سکھایا؟ کیا بیٹھنا نہیں سکھایا؟ کیا مسجد میں جانا نہیں سکھایا؟ کیا مسجد سے نکلنا نہیں سکھایا؟ کیا کیا نہیں سکھایا؟ آخر میں چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا لاکھوں سلام اس آقا پر, دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون, دنیا کو دیا پیغام سکون. کئی راہیں دی کئی موڑ دیا, دنیا کو دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیا, دستور دیا منشور دیا, کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الحمدللہ آج کے مہمان خصوصی استاد الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. ہم انتہائی مشکور ہیں حضرت کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری آج کی اس عظیم محفل کو زینت بخشی. مولانا کا تعارف جو حضرات تصنیفی دنیا سے واقف ہیں وہ مولانا کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن بتاتا چلوں دنیا تصنیف میں تہلکہ مچا دینے والے حضرت مولانا عبد المالک صاحب، جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پر اتنی عظیم الشان کتاب لکھی جس کا نام نقوش مصطفیٰ ہے. نقوش پائے مصطفیٰ جس کا نام ہے. الحمدللہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ جس کے دل میں بھی عشق رسول ہوگا جب وہ اس کتاب کو دیکھتا ہے پڑھے بغیر نہیں رہا جا سکتا. یہی وجہ تھی کہ اس سال کی سیرت کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرار پائی اور حضرت کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. الحمدللہ حضرت نے اس کتاب کی تصنیف میں 3 مہینے کا حجاز مقدس کا ویزا لیا، وہاں تشریف لے گئے، جگہ جگہ کہے، تڑپ تھی. جس جگہ کا بھی سیرت کی کتب میں مطالعہ کیا اس جگہ بھی آئینی خود پہنچے، اس کا محل دیکھا، جگہ دیکھی، تصاویر بنائی. بڑی عظیم الشان کتاب ہے. الحمدللہ آج ہم حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہم انتہائی مشکور ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں. اللہ رب العزت حضرت کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. پروگرام کے اگلے مقرر ہیں محمد لقمان تجوید دوم. تشریف لائیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں محمد لقمان تجوید دوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد مصطفیٰ کا خدا جانے. قبل صدر احترام معزز استاد کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسمی گرامی محمد پر گفتگو کروں گا کہ محمد کے معنی کیا ہیں، محمد کسے کہتے ہیں اور محمد کی پہچان کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ارم میں ایک صاحب جمال آیا جس نے جلوہ حق دکھایا. جس کسی نے اسے پیار کی نظر سے دیکھا اس کی تمنا زندگی پوری ہو گئی. جس کی نگاہ شوق اس مرد پر پڑی اسے منہ مانگی مراد مل گئی. وہی شخصیت جس کے لیے یہ کائنات بنی سجی اور سنواری گئی، اس شخصیت کا نام اسمی گرامی محمد ہے. سامعین محترم،
محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. محمد کے معنی ہے کسی بھی عنوان پر کسی بھی طریقے پر کوئی بھی آپ کے مد مقابل یا آپ سے بڑھ کر یا آپ کے برابر نہ مل سکے اسے محمد کہتے ہیں. سامعین محترم پوری دنیا کے اندر امام بہت ہیں, پوری دنیا کے اماموں کو اکٹھا کر لو, میرے محمد ایک طرف ہو. پوری دنیا کے امام آپ کا مقابلہ نہ کر سکے اسے محمد کہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر قاری بہت ہیں, پوری دنیا کے قاریوں کو اکٹھا کر لو, میرے محمد بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو جائیں, پوری دنیا کے قاری آپ کا مقابلہ نہ کر سکے اسے محمد کہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سپہ سالار اور شہ سوار بہت ہیں, پوری دنیا کے سپہ سالار اور شہ سوار اکٹھے کر لو, بدر احد کا سپہ سالار ایک طرف ہو, پوری دنیا کے سپہ سالار آپ کا مقابلہ نہ کر سکے اسے محمد کہتے ہیں. سامعین محترم یہ مکہ پہلے بکہ تھا, جب سے میرے محمد کے قدم لگے یہ بکہ مکہ المکرمہ بن گیا. یہ مدینہ پہلے یثرب تھا, یثرب کے معنی ہے فسادو والی جگہ, جب سے میرے محمد کے قدم لگے مدینہ طیبہ بن گیا, مدینہ منورہ بن گیا. یہ بدر احد تو پہلے بھی تھے, جب سے میرے محمد کے قدم لگے بدر میدانوں کا سردار بن گیا, احد پہاڑوں کا سردار بن گیا. سامعین محترم محمد تو کہتے ہیں اسے جو انہیں دیکھ لے صحابی بن جائے, جو ان کی قبر کی زیارت کرے. آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له فی شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. سامعین محترم آئیے حضرت حسان کے در پر چلتے ہیں, ان سے دستے بستار کرتے ہیں. حضرت آپ ہمیں بتلا دیجئے محمد کسے کہتے ہیں. حضرت حسان فرماتے ہیں وہ احسن من کلم ترقت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب انک قد خلقت کما تشاء. یہ اشعار آپ نے اکثر علماء سے سنے ہوں گے, مگر میں آج ایک دوسرے انداز میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت حسان امت سے فرما رہے ہیں وہ احسن من کلم ترقت عینی, کہ تجھ سا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اس مقام پر آ کر تڑپ جاتے ہیں, فرماتے ہیں حسان نے کہا عینی, میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اگر میں ہوتا تو کہتا عین, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وہ اجمل من کلم تلد النساء, تجھ سا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. لیکن مکہ کے عورتوں کو اس وقت جو بچے پیدا ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا, لیکن ان نادانوں کو کیا معلوم تھا رب کی مشیت پر جسے محمد کہتے ہیں وہ تو ایک ہی تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چودھری کا چاند اپنے شباب پر تھا, میں نے چاہا کہ دیکھوں ان میں کون زیادہ خوبصورت ہے, ایک نظر میں چاند پر ڈالتا ہوں, ایک نظر آقا مدنی پر. مجھے فیصلہ کرتے ہوئے دن دہاڑے ہفتے مہینے نہیں لگے, بلکہ بے سختہ زبان سے نکل گیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پر چھایا ہے, میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. خلقت مبرم من کل عیب, آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے. دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل ہیں, بڑے بڑے خوبصورت ہیں, لیکن ان میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. میرے محمد تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے. اگلا جملہ بڑا عجیب کہا کہ انک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اے محبوب میں نے کن کہا زمین پیدا ہو گئی, میں نے کن کہا آسمان بنا, میں نے کن کہا سورج ستارے پیدا ہو گئے, میں نے کن کہا تو آدم بھی پیدا ہو گیا, میں نے کن کہا ابراہیم بھی پیدا ہو گیا, میں نے کن کہا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے پیدا ہوتے چلے گئے. جب آقا دو عالم کی باری آئی کن نہیں کہا, آقا جیسے چاہتے گئے اللہ بناتا گیا. آقا نے کہا یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا, قرآن والضحیٰ کہے, میرا سینہ یوں بنا, قرآن الم نشرح لک صدرک کہے, میرے دانت یوں بنا, قرآن یاسین کہے, میرا زمانہ ایسا بنا, قرآن والعصر کہے, میرا آنا ایسا بنا, قرآن انا ارسلناک شاہدہ کہے, مبشرہ کہے, نذیرہ کہے, رؤوف کہے, رحیم کہے,
محمد تو کہتے ہیں اسے جو چلے تو زمین کو وسعتیں مل جائے، جو بیٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے۔ زمین و آسمان کا مناظرہ ہوتا ہے، زمین کہتی ہے میرا مقام زیادہ، آسمان کہتا ہے میرا مقام زیادہ، فیصلہ کون کرے؟ فلک بولا مجھ پہ سے یہ دولت آیا تھا، زمین بولی اول قدم اس نے مجھ پہ جمایا تھا، فلک بولا مزین ہے ستاروں سے میرا سینہ، زمین بولی مجھ پر طور مکہ مدینہ، فلک بولا مجھ پر ابر رحمت بھی برستا ہے، زمین بولی تو قربت محمد کو ترستا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے احمد مرسل نور نظر، تیری ذات وصف کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور نظر، تیری ذات وصف کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی، تیری شان علا کا کیا کہنا، چہرے پہ ہے قربان شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا، توصیف سے کہاں ہو مدح تیری، تیرے خلق میں ہے قرآن سبی، جب تیری ثنا خود اللہ نے کی، پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا۔ یہ تھے جناب تجوید دوم کے طالب علم محمد لقمان۔ اگلے مقرر ہیں درجہ سادسہ کے طالب علم صدام حسین، جن کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم۔ صدام حسین درجہ سادسہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمدا خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ ہو کروڑوں سلام اس آقا پر دل لاکھ جس نے جوڑ دیے، ہو کروڑوں سلام اس آقا پر دل لاکھ جس نے جوڑ دیے، دیا پیغام سکون دنیا کو انسانوں کے رخ موڑ دیے، کیا کیا نہ دیا اس معلم اعظم نے، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ صدر محفل اساتذہ اکرام، بزم حماد اللہ حالجوی رحمت اللہ علیہ کے اندر شریک سربقف سرفروش، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، میرے ہم مکتب ہم سفر جامعہ حمادیہ کے چہتے مہتے پھولوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، اعظم، اشرف، اعلیٰ و بالا و نرالا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے نام سے معنون کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے ابتدائے آفرینش سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں دو سلسلے جاری کیے، ایک آسمانی کتابوں کا، دوسرا اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا۔ جس طرح محض کتاب نازل فرما دینا کافی نہیں سمجھا، اس طرح رسولوں کے بھیجنے پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ دونوں سلسلے جاری کیے۔ یہ انداز ہدایت بڑا انوکھا اور پرکشش تھا، جو تمام معلمین میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم اعظم کا مقام بخش دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ معلم ہیں جنہوں نے دوسروں کو نصیحت و ہدایت کرنے سے قبل خود ہی اس بات پر عمل کیا اور اپنے ہر قول ہر فعل کو خدائی احکام کے سانچے میں ڈالا۔
پھر بنی نوع انسان کی اصلاح کا آغاز ایک ایسی بدوی قوم سے کیا، وہ ایسی بدوی قوم جو لا تعداد برائی میں مبتلا اور اندرونی بیرونی خطرات میں گھیری ہوئی تھی، ان کے ہر گھر کا معبود اور ہر قبیلے کا سردار جدا جدا ہوا کرتا تھا۔ تو اس موقع پر رب کائنات نے نبی علیہ السلام کو بطور معلم اعظم کے مبعوث فرما کر انسانیت پر احسان عظیم کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو معلم اعظم کے طور بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے انما بعثت معلما۔ سامعین محترم، سیرت و سپنے بیان کی ہے، میرا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم۔ آئیے میرے دوستو ذرا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کاملہ میں سے چند تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ کبھی میرا نبی توحید کے سبق پڑھاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، اور میرے امتیوں شرک نہیں کرنا، تمہیں قتل کیا جائے، تمہارے بچوں کو یتیم کیا جائے، تمہاری بیوی کو بیوہ کیا جائے، تمہارے گھر کو جلایا جائے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کبھی میرا نبی والدین کے حقوق بتاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کبھی میرا نبی حیا کا سبق پڑھاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہیں میرا نبی دنیا سے نفرت دلاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر۔ کہیں میرا نبی دنیا سے نفرت دلاتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں، کبھی میرا نبی قرآن پڑھانے والے کو بہتر فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کہیں میرا نبی جہاد کے بارے میں یوں فرماتے ہیں اور مسلمانوں جہاد کو نہیں چھوڑنا، جہاد کے اندر ہی تمہاری عزت ہے۔ کہیں میرا نبی بدر کے اندر تلوار گھماتے ہوئے غازیوں کو شاباش دیتے ہیں۔ کبھی میرا نبی عہد کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہیدوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب صحابہ نے حضور کی تعلیم کو سینے سے لگایا، صحابہ کی کردار میں، صحابہ کے گفتار میں، صحابہ کے لیل و نہار میں، صحابہ کے خیالات میں، صحابہ کے جذبات میں، صحابہ کے قول میں، صحابہ کے فعل میں، صحابہ کے ہر حال میں سن حضور کی تعلیم موجود تھی۔ سامعین ذی قدر، صرف اتنا نہیں کہنا چاہتا کہ حضور علیہ السلام آئے، صحابہ کو سبق پڑھا کے دنیا سے چلے گئے۔ میرے نبی تو پوری عالم انسانیت کے لیے معلم بن گیا ہے۔ یوں فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین ترکت فیکم شیئین ترکت فیکم امرین ترکت فیکم شیئین ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ سامعین محترم، میرے نبی یوں فرماتے ہیں اور میرے امتیوں کلمہ خواہ مسلمانوں، جب تک تمہارا دو چیزوں سے تعلق رہے گا، میں تمہیں جو دو چیزیں، دو ہدیے دو تحفے دے کر صدیقہ کے حجرے میں گنبد خضرا میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو لوگے گمراہ رسوا بہرا نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا دلبر کا فرمان ہے، جو مانے مسلمان ہے، جو انکار کرے بے ایمان ہے۔ سن یہ میرا بزم حماد اللہ میں اعلان ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ گرم مصطفیٰ کا غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، جب چلے میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے، وہ جس کے دل میں نہ ہو آبروئے ختم رسل، تو رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے۔ نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نگینہ مجھے۔ اگلے مقرر ہیں درجہ اولی نظامی کے طالب علم حماد الرحمن، ناظم تعلیمات صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے گروپ علی سے جن کا تعلق ہے۔ ان کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حماد الرحمن۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلی العظیم. یوں تو سارے نبی ہے مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے. کرنے والے ثنا ان کی کر لیں مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے. قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروقار مجلس میں مجھے جس موضوع پر اظہار مات ضمیر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت تو پورا قرآن ہے. میرے نبی کی ایک سیرت تو وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء و اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم و خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو مقرر و محدث بیان کرتے ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک سیرت وہ ہے جو عرش والا خود بیان کرتا ہے. سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے آپ پر اور مجھ پر بہت احسان کیے، لیکن آج تک کسی احسان کو نہیں جتلایا. اگر جتلا رہے ہیں تو ایک احسان جتلا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے میرے بندو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اب مجھ ناچیز میں کہاں اتنی شکل اور میری زبان میں کہاں اتنی تاثیر کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکوں. بلکہ اس موقع پر میری عقل مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، زندہ جب تک رہوں میں سیرت آقا لکھوں. سیرت لکھنے کی تمنا لیے اس سوچ میں ہوں جو کہ محبوب خدا ہے اسے میں کیا لکھوں. سامعین گرامی، آج کے اس پروقار مجلس میں میں آپ کے سامنے اس ذات مقدس و مطہر کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں جو نہایت مکرم و معظم مزکا و مصفا ہے، جس کو خالق کون و مکان پوری کائنات کے لیے نذیر، بشیر، قسیم، رؤوف الرحیم، در یتیم، الغرض یہ ہے کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہے، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ آتا ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، جس کی ذات سراسر رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں اور کروڑوں افراد مگن رہے مگر پھر بھی حق ادا نہ کر سکے. شمع رسالت کے پروانوں، میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام صفات سے نوازا تھا جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو فردن عطا فرمائی تھی. بقول شاعر وہ آئے نغمہ داود میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جس کے خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ رستہ تھا. الغرض میرے آقا میں حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، شیث علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ،
اسماعیل علیہ السلام کا اثار، اسحاق علیہ السلام کی رضا صالح، لوط علیہ السلام کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، ایوب علیہ السلام کا صبر، داؤد علیہ السلام کی آواز، یونس علیہ السلام کی اطاعت، موسیٰ علیہ السلام کا ذوق، عیسیٰ علیہ السلام کا ذوق و تقوی، جیسے عظیم الشان اوصاف و کمالات میرے آقا کی ذات مبارکہ میں یکجا کر دیے تھے۔ میرے ساتھیوں، اتنا سب کچھ بیان ہونے کے بعد بھی ابھی کچھ بھی نہیں بیان ہو سکا، بلکہ اس موقع پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان تو کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو گنوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہترین امت کہلا رہے ہیں، لیکن آج ایسا کیوں کہ ہم ان کی اتباع سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمارے بود و باش کے طریقے یکسر بدل گئے ہیں، ہم کافی حد تک غیر اسلامی ہو چکے ہیں، سر سے لے کے پیر تک مسلمان کفار کے لباس میں نظر آ رہے ہیں، عورتوں میں بے حیائی اور عریانی اعلان ہو رہی ہے، گانا بجانا ہر گھر کا مشغلہ ہو چکا ہے، VCR ڈش کیبل ہر گھر کی زینت بن رہے ہیں، بغض و حسد، ریاکاری، منافقت کا بازار گرم ہے، قرآن کو طاقوں میں سجایا جا رہا ہے، اس کو پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ خدا را اس بابرکت موقع پر یہ آپ سب ہم میرے ساتھ مل کر دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سرور دی کا صدقہ ہے، دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سرور دی کا صدقہ ہے، سرور دی سے جو ہے گریزہ وہ انسان نقصان میں ہے، نبی المعلم کی مدحت اور ہم چھوٹا منہ اور بات بڑی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ تھے حماد الرحمن درجہ اولا نظامی کے طالب علم۔ اب میں نعت نبی پڑھنے کے لیے دعوت دوں گا محمد جلیل کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محمد جلیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روز عشق احمد میں، کچھ روز عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ کچھ روز عشق احمد میں، کچھ روز عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں، سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں۔ اے عشق بلال صادق پر، اے عشق بلال صادق پر
بے وجہ صدم فرماتا ہے سلطان جہاں کے دیوانے ہمت کہیں آرا کرتے ہیں کچھ روز عشق احمد میں کچھ روز عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم نعت سنایا کرتے ہیں وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو صبا یہ کہہ دینا آہوں کے سہارے جیتے ہیں اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں اللہ یہ کیسے بندے ہیں اللہ یہ کیسے بندے ہیں آرام ملا تو بھول گئے جب سر پہ مصیبت آتی ہے اللہ کو پکارا کرتے ہیں کچھ روز عشق احمد میں کچھ روز عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم نعت سنایا کرتے ہیں اس در سے پلٹنے والوں کی اللہ دل کی بیتابی رک رک کے بہاتے ہیں آنسو مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں فیروز میں ان کے روزے کے فیروز میں ان کے روزے کے پرکیف تصور میں اکثر جلووں کی سوانی موجوں سے نظروں کو نکارا کرتے ہیں کچھ روز عشق احمد میں کچھ روز عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم نعت سنایا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم ان کو پکارا کرتے ہیں طیب رحیمی نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے محمد جلیل. اب میں ایک مرتبہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے حافظ طیب رحیمی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم سب کے دلوں کو نعت رسول سے منور فرمائیں. جناب حافظ طیب رحیمی صاحب. ماشاءاللہ پروگرام ظہر سے چل رہا ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ ظہر سے ماشاءاللہ پروگرام چل رہے ہیں اور آپ حضرات بالکل ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن آپ حضرات سے صرف ایک ہی بات مطلوب ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. ہم کو بھلا لے اللہ کعبہ دکھا دے اللہ روزہ دکھا دے اللہ بخت جگا دے اللہ. ہم کو بھلا لے اللہ کعبہ دکھا دے اللہ روزہ دکھا دے اللہ بخت جگا دے اللہ. میں سب مل کے پڑھیں. ہم کو